بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں، سامعین ہیں، تمام کو بہت بہت مبارک، بالخصوص جو ہندوستان کے اندر دیکھنے والے ہیں آپ سب کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی عرس بہت، اور یہ وہ یقیناً شخصیات ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی نیک بندے ہیں۔ آپ دیکھیں نا ان کے عرس مبارک میں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، اپنے مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندو بھی، عیسائی بھی، سکھ بھی، اور اپنی حاجتیں لے کر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی الحمدللہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کرم سے، آپ کے فضل سے الحمدللہ ان کو نوازتا ہے۔ ارے اپنے پراؤں کا بھی جو خیال رکھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی زندگیوں کو اپنائیں۔ اور ہم یقیناً جیسے پاکستان سے ہیں تو یہ ہماری خوش نصیبی کہ الحمدللہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی پاکستان بھی آ چکے ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کو حکم ملا اور آپ علماء دین کی صحبت میں جاتے رہے، ان سے علم حاصل کرتے رہے، علم دین کے جستجو میں رہے، تو اسی دورانیے کے اندر آپ کہا جاتا ہے آپ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری لاہور کے اندر الحمدللہ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کے مزار پر آپ نے حاضری دی، باقاعدہ وہاں پر آپ نے ایک جگہ کا انتظام کیا، وہاں پر آپ نے چلہ کشی کی، کافی دنوں تک آپ وہاں پر عبادت اور ریاضت میں گئے، اور یہ اللہ والوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ اور جب آپ وہاں سے جانے لگے تو آپ نے بڑا خوبصورت رخصت ہوتے وقت آپ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، کیا؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملہ رہنما۔ کیا یعنی گنج بخش داتا ہجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا فیض سارے عالم پر جاری ہے، آپ نور خدا کے مظہر ہیں۔ آپ کا مقام یہ ہے کہ راہ طریقت میں جو ناقص ہیں ان کے لیے پیر کامل، اور جو خود پیر کامل ہے ان کے لیے بھی رہنما ہے۔ یہ بزرگوں کی سادگی ہوتی ہے، اللہ نے کتنا نوازا تھا خواجہ غریب نواز، لیکن جب بزرگوں کے پاس آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں آپ ہی بڑے ہیں، آپ ہی سب کچھ ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، اور آپ کا انداز ہمیں اپنانا چاہیے اپنی زندگی۔ کیسے؟ اب کچھ آپ کے انداز پر گفتگو کر لیتے ہیں۔ حضرت سید خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کا معمول تھا کہ ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہا کرتے تھے، بلکہ یہاں تک کہ فرمایا جاتا ہے عشاء کے وضو سے نماز فجر کتنے عرصے دراز تک آپ نے ادا فرمائی، اور کہا جاتا ہے علماء نے یہ بات نقل فرمائی ہے کہ آپ پورے دن کے اندر 2 قرآن کریم مکمل کر لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے۔ اور دیگر بزرگان دین کی بات بھی اگر ہم کرتے چلیں تو آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے آپ بہت کم کھانا جو ہے نا تناول کیا کرتے تھے، اور آپ اس کی وجہ یہی بتایا کرتے تھے کہ اس سے عبادت میں سستی آتی ہے زیادہ کھانے سے، تو لہٰذا اور نیند کی غنودگی آتی ہے، تو لہٰذا آپ کھانا بہت کم تناول فرمایا تھا۔ چنانچہ آپ کے بارے میں منقول ہے کہ 7 روز بعد 2.5 تولے وزن کے برابر روٹی، 7 روز بعد 2.5 تولے وزن کے برابر روٹی پانی میں بھگو کر آپ کھایا کرتے، اور آپ کے لباس کی سادگی کا انداز اس سے لگایا جائے، جب آپ کا لباس مبارک کہیں سے شہید ہو جاتا، کہیں سے اس کے اندر خلا آ جاتی، تو آپ اب ظاہر سی بات ہے جیسا میں اگر یہ لباس پہنا ہوں، اگر اس میں کہیں سے اگر اس کے اندر شہید ہو جائے، مطلب کٹ لگ جائے، اس کے اندر خلا آ جائے، تو میں کیا کروں گا؟ عین اس کے موافق ہی میں جو ہے نا ریل لے کر آؤں گا، پھر اس کے جو ہے نا اس کو سیوں گا تاکہ مطلب زیادہ واضح نظر نہ ہو۔ لیکن آپ رحمۃ اللہ 2 چادروں کا آپ کا لباس ہوا کرتا، اور جس رنگ کا بھی مطلب جسے ہم کہتے ہیں نا پیوند، جس رنگ کا بھی پیوند ہو جاتا تھا آپ لگا لیا کرتے۔ کہا جاتا ہے کب بسا ہوگا آپ کے لباسوں میں 7 8 پیوند ہوا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ والے کتنی سادگی اپنی زندگی، اللہ رب العزت ہمیں بھی سادگی اپنانی۔ پھر پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک اس قدر تھا، بڑا خیال کرتے تھے، ان کی خبر گیری کیا کرتے تھے ہر خوشی غمی کے اندر۔ اگر کسی کا وصال ہو جایا کرتا تو پھر آپ جنازے میں شرکت کرتے، قبرستان جایا کرتے، اور جو ہے نا جب سب لوگ چلے جایا کرتے تو جب بھی وہاں پر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے۔ بلکہ آپ کے ایک مرید کے بارے میں کہا جاتا ہے، ایک بار آپ کسی جنازے کے ساتھ گئے، سب لوگ چلے گئے، تھوڑی دیر کے اندر آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ آپ کے مریدین میں ان کا شمار ہوا کرتا تھا، آپ کے چہرے پر تھوڑے سے غم کی کیفیت ہوئی، پھر ایک دم سے آپ کا چہرہ خوشنما ہو، آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ کسی نے آپ کے مرید نے مجھے حضرت کیا معاجر فرمایا کہ عذاب کے فرشتے آئے تھے، لیکن ایک دم سے جو ہے نا میں نے کہا کہ یہ میرا مرید ہے، یہ میرا چاہنے والا ہے، تو عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ یہ گناہ گار شخص ہے۔ ایک دم سے غیب سے اللہ کی ندا آتی ہے، آواز آتی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، یعنی کہ حضرت آپ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید کا مرید ہے، لہذا ہم نے اس کو بخش دیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا آپ کے عفو بہت نرم دل تھے، متحمل میں تھے، بڑی سنجیدہ طبیعت کے مالک تھے، اور اگر غصہ بھی کبھی طبیعت میں آتا تو اپنے لیے نہیں، دین کے لیے۔ اگر دین کے اعتبار سے اگر لوگ غلط ہوتے، دین کے لحاظ سے اگر لوگ غلط انداز کرتے تو اس کے لیے غصہ آتا، اپنی ذات کے لیے اگر کبھی غصہ آ بھی جاتا، اگر مثال کے طور پر کسی پر آ جاتا تو اس کو جو ہے نا وہ پی لیا کرتے تھے، صبر و تحمل کا وہ مظاہرہ۔ خوف خدا تو اس قدر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ پر غالب تھا کہ آپ فرمایا کرتے تھے
آپ یہ عرض کرتے لوگوں کو کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا کرو اور اس کی امید میں زندگی گزارا کرو، اور فرماتے تھے کہ اگر تم زیر خاک جو سوئے ہوئے لوگ ہیں اگر ان کے احوال تم پر منکشف کر دیے جائے نا تو تم اس کو سوچ کے ہی خوف کے مارے پگھل جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر آپ کو علم سے مالا مال فرمایا۔ اللہ کریم ہم سب کو بھی اپنی زندگیوں میں بھی ایسی پردہ پوشی، سادگی والی، اللہ کی تلاوت قرآن اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے والی، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، پڑوسیوں کا خیال کرنے والی ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔